الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسی کے مہرباں رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں جلوہ حضور ہوتا ہے، اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے میں نور ہوتا ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، آئیے بلا کسی تمہید اور تاخیر کے ہم سب مل جل کر اپنے آقا داتا ماوا ملجا مقصد کائنات، مقصود کائنات، مرکز کائنات، روح کائنات، حسن کائنات، بہار کائنات، طبیب کائنات، اصل کائنات، فخر کائنات، واہ 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 واہ، یعنی سیاح لامکان، خاتم پیغمبران، آبروز زمین و زمان، آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے دل کی اتاہ گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ تبقا و تدوم دوام الملک القیوم. حضرات، یہ زیادہ مائک والوں کو جو سسٹم چلاتے بجاتے ہیں، مجھے کہنے ہونے کی عادت نہیں ہے، لیکن آج دور ہے مجبوری. میں اپنے مائک والے بھائی سے بہت ہی دل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں گے تو اچھا ہے. مسلسل کئی دنوں سے سفر ہی میں کبھی ادھر کا پانی ادھر کا پانی، یہاں کی ہوا وہاں کی ہوا، اور کشمیر کی وہ ٹھنڈی ہوائیں، برفیلی وادی. ہیلو بابو، یہ سیٹی اس کو بند کرا، اس سے آواز ٹھیک آئی تھی، خالی سیٹی بند کر دی، اچھا لگے گا دوست. ہیلو جی، ماشاء اللہ. ہیلو، آخر یہ سیٹی مارنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا پکڑیں پھر دیکھیں انشاءاللہ. تب یہ تھوڑی سی ناساز ہے، لیکن الحمدللہ آپ کی محبتوں سے امید کرتا ہوں، اور اسٹیج ممبر پہ تشریف فرما علماء کرام کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں، اور جس کی محفل میں آئے ہیں، یعنی پیر پیرا، میر میرا، شاہ جینا، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ سے امید ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو کبھی تنے تنہا نہیں چھوڑتے ہیں. حضور غوث اعظم کا خود یہ فرمان ہے کہ اگر میں مغرب میں ہوں
ولو کانا مریدی فی المشرق، اور میرا مرید اگر مشرق میں رہے، چاہنے والا مشرق میں رہے، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت میرے مرید کے پردہ عفت اگر اٹھ جائے تو میں مغرب سے یہیں سے پردہ عفت کو ڈھانپ دیتا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ اس واہ واہ، بات سے ہمیں یقین ہے کہ الحمدللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ اس انشاءاللہ۔ طریقے سے کہ یہ ہمیں عقیدہ بھی بریلی سے ملا ہے۔ حضور حسن رضا فرماتے ہیں کہ بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا۔ ہاں ہاں ہاں، حضور حسن رضا بنے یا حضور مفتی اعظم تشریف؟ حضور حسن رضا جی جی جی، بھور میں پھنسا ہے سفینہ ہمارا، بچا غوث اعظم بچا غوث بچا اعظم۔ غوث اعظم، واہ واہ واہ، حضرات چند باتیں اپنے علماء کرام کے حوالے سے جس ممبر شریف پہ پیکر اخلاص و وفا استاد الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا محبوب صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، وہیں پر حضرت علامہ و مولانا شاہنواز عالم صاحب قبلہ، میرے ساتھی محترم حضرت مولانا عبدالقادر صاحب قبلہ، اور جن کی آواز محبت پر میں لبیک کہہ کر آپ کی بارگاہ تک حاضر ہوا، شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ حضرت قاری حسن اللہ صاحب قبلہ، ہمارے حضرت تشریف فرما ہے، میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ ایک طرف نقیب اعظم ہند النقیب بھائی ہمارے ہیں، ایک طرف مولانا مجاہد صاحب ہیں، شاعر اسلام مخدوم صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، میں سب کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ یوں کہہ لیجیے کہ یہ نبی کے وارث جہاں ہیں وہیں آفتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولیں نا سبحان اللہ۔ حضور کی محبت میں آ کر بیٹھے ہیں، غوث اعظم کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ لوگ تقریر شروع نہیں ہوتی ہے کہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم میں صبر نہیں ہے۔ ابھی تو بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا بولے گا، مردے کی طرح آواز نکل رہی ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، واہ 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 واہ، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکثیر ہے الفت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں حضرت حسن رضا بریلوی کہ یا رسول اللہ، آسمان در تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، ہاں ہاں ہاں، آسمان در تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق پہ اتارا کرتا، واہ واہ واہ، اور چھپ گیا چاند نہ آئی تیرے دیدار کی تاب، گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ ہاں ہاں، نہیں سمجھے؟ خسروی اچھی لگی نہ سربری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، اور موت جب مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے، موت کو بھی آرزو میری بڑی اچھی لگی۔ واہ واہ، حضرات محترم، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کائنات کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کر، کائنات کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر، جب میرا غلام، میرا چاہنے والا مجھ پر درود و سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مدینہ سے میں سن بھی لیتا ہوں اور سن کر اپنے غلام کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حضرات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نبی کی شان، میرے نبی کی طاقت ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، آج ہم علماء سے دور ہو گئے ہیں،
آج ہم نے اپنا ربط علماء سے توڑ لیا ہے، کیونکہ جب میں آ رہا تھا حضرت قاری حسنین رضا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت اصلاحی معاشرہ پہ اگر گفتگو ہو جائے تو اچھا رہے گا۔ ہم نے کہا انشاءاللہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج ہم نے علماء سے ربط توڑ لیا ہے، آج دور ہو گئے ہیں۔ جی میرے آقا حضور تاجدار کائنات نے جہاں یہ فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ، مفتی صاحب کا بھی تقریر کر رہے ہیں۔ عالم کا چہرہ دیکھو، عالم کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت کا کام ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یوں مت سمجھیے کہ ہم آ کے تنہا یہاں بس پھالتو کے بیٹھے، نہیں نہیں نہیں، آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ لمحہ ایک ایک پل کتنا قیمتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، علماء یہاں بیٹھے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں حضور و مجلس عالم افضل من صلاۃ الف رکعت والشہودۃ الف جنازۃ او کما قال رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں، یہ جو سنی عالم ہے، یہ سنی عالم کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنا، یہ سنی عالم کی صحبت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ 1000 نفل رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج نہ ہم علماء کی عزت کرتے ہیں اور نہ طالب علم کی عزت کرتے ہیں۔ طالب علم جو علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، میرے نبی نے تو یہ صاف فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ کے یہاں مدرسہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں مدرسہ چلتا ہے نا، آپ کے یہاں مدرسہ ہے، بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ کیا سوچتے ہیں کہ یتیم کا بچہ ہے؟ ہم اور آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے غریب کا بچہ ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے وہی بچہ کے لنگڑا لولا والا بچہ پڑھتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، نظریہ ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک ڈاکٹر ہوگا اپنی جگہ اچھا، ایک انجینئر ہوگا اپنی جگہ اچھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا، معلم کائنات نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہوتا ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأنما بلغ 70 مرہ او کما قال رسول اللہ۔ بولا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہم ان بچوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، آج ہم حقیر سمجھتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو، لیکن سنیے آج جو دین باقی ہے، آج جو قرآن کی تعلیمات باقی ہے، یا جشن غوث الورا میں آ کر غوث الورا کی غوث اعظم کی تعلیمات ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ مدرسے اور مدرسے میں پڑھانے والے علماء کا دین ہے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاید یہ علماء نہ ہوتے تو یہ چیزیں ہمیں نہیں پہنچتی ہیں، یہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ اسلام کیا ہے آج کتنے کو پتا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے بتائیے، آج کتنے کو پتا ہے؟ جلسہ میں آتے ہیں، نعت سنتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، جلسہ میں آتے ہیں، لڑکی بازی ہلڑ بازی کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جلسہ میں آتے ہیں، پان کھاتے ہیں، گٹکا چباتے ہیں، تھوکتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک مولانا آتا ہے اڑیسہ سے، ایک مولانا آتا ہے بریلی شریف سے، کلکتہ سے، وہ دل میں جو پیغام لے کے آتا ہے اس پیغام کو ہم نہیں سنتے ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ بس میرا باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، میرا دادا مسلمان ہم بھی مسلمان، میرا نام محمد فلاں تو مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے حضرات؟ جہاں اسلام ہمیں نماز کا درس دیتا ہے، جہاں اسلام ہمیں روزے کا درس
درس دیتا ہے، جہاں اسلام ہمیں حج و زکوٰۃ کی باتیں بتاتا ہے، وہیں پر اسلام ہمیں ادب بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ہمیں دین اسلام کا ادب کیسے کرنا ہے، ہمیں قرآن کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ہمیں علماء کی خدمت ان کا ادب کیسے کرنا ہے، اگر کسی کے پیر ہو تو پیر کا ادب ان کی تعظیم ہمیں کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آج اگر آپ سے سوال کیا جائے اسلام کے بارے میں تو آپ نہیں بتا سکتے، آپ نہیں، دنیا والے آج ہم کو کہتے ہیں کہ یہ آتنکواد، مسلمان کو آج آتنکواد کہا جا رہا ہے، مسلمان کو آج ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آج یہ کہا جاتا ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگ جو اپنے جامع خیش میں بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد سکھاتا ہے، قرآن آتنکواد کی کتاب ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا حضرات؟ تو اسی منبر سے علماء کہتے ہیں لوگوں نے ایسا نہیں ہے، اسلام اعتدال کا نام ہے، انتہا پسندی کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام محبت کا نام ہے، نفرت کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام لوگوں کی جانیں بچانے کا نام ہے، گلے کاٹنے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام اپنے پرائے دوست دشمن ہر ایک کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کرنے کا نام ہے، کسی کے حقوق لوٹنے کا نام اسلام نہیں ہے، اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، اسلام پیار کا مذہب ہے، اسلام بھائی چارگی کا مذہب ہے، اسلام نے پوری دنیا کو ایک امن و شانتی کا پیغام دیا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو کہیں پر بھی تشنہ قانون نہیں رکھا، کہیں پر بھی اسلام لا قانونیت کی زندگی، بے راہ روی کی زندگی، اپنی طبیعت کی زندگی، اپنی مرضی کے مطابق کی زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کھانا کھانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، پانی پینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، سونے جاگنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، مسجد میں جائیں تو کیسے جائیں، مسجد سے باہر آئے تو کیسے آئیں۔ حضرات اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں تھوکنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ہمیں تھوکنا کہاں ہے، اسلام ہمیں پیشاب پاخانہ تک کا طریقہ بتاتا ہے، اسلام ایسا نہیں کرتا کہ چند باتیں بتا کر باقی آپ کے مرضی پر چھوڑ دیا، نہیں، اسلام ساری چیزیں بتاتا ہے، آپ شادی کریں تو کیسے کریں، آپ شادی کریں تو کس عمر میں کریں، آپ شادی کریں تو کس سے کریں، یہ ساری چیزیں موت و حیات کے طور طریقے کیا ہے، یہ ساری چیزیں اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا کے دوسرے ادیان باطلہ کی طرح اسلام ایسا نہیں کرتا کہ کچھ باتیں بتا کر باقی آپ کے مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو قانون بھی دیا اور زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل بھی دیا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک قانون کی ضرورت تھی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے وہیں پر آئیڈیل کی ضرورت تھی، قانون کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہنے کے بھی کچھ قانون ہے، ہندوستان میں ہمیں رہ کر کیا کیا کرنا ہے یا نہیں ہے، بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ حضرات قانون ہے، اللہ نے قانون بھی دیا اور زندگی گزارنے کے لیے آئیڈیل بھی دیا، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک آئیڈیل کی ضرورت تھی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک ماڈل کی ضرورت تھی، انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین کردار کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اس خاک دانے گیتی میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نبی بنا کر بطور آئیڈیل جلوہ گر فرمایا،
سب سے پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، بعد میں ہم اور آپ یعنی انسان آئے ہیں۔ حضرات اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے نبی کیوں آئے، سب سے پہلے آئیڈیل کیوں آیا؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ تاکہ نبی جس طریقے سے چلے، نبی جس طریقے سے اپنی لائف کے صبح و شام کو گزارے، جس طریقے سے وہ رب کی عبادت کرے، اسی طریقے سے یہ انسان بھی رب کی عبادت کرے، اپنے خالق کو مالک کو پہچانے۔ حضرات جب بھی اس قوم نے شرک سیکھی ہے، جب بھی اس قوم نے اپنے رب کے خلاف کام کیا ہے، قانون قدرت کے خلاف کام کیا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کا کرم ہوا ہے اور اللہ کا کہیں آئیڈیل آیا ہے، ماڈل آیا ہے، رہبر و رہنما آیا ہے۔ حضرات آپ ذرا غور سے سنیں، ادھر دیکھیں میری بات کو، کہیں پر حضرت موسیٰ آئے ہیں، کہیں پر حضرت آدم حضرت ابراہیم آئے ہیں، کہیں پر حضرت اسماعیل آئے ہیں، اور سنیے لاسٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، کم و بیش 500 سال کے بعد تقریباً اللہ نے آخری پیغمبر کو بھیجا، میرے آقا کو بھیجا، اور کب بھیجا ذرا سنیں حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی جب خلاف ورزی ہونے لگی، جب انسان رب کو بھول گئے، جب انسان زناکاری میں ملوث ہو گئے، جب انسان قانون قدرت کے خلاف کام کرنے لگے، جب انسان بچیوں کو زندہ گردو دفن کرنے لگا، جب اپنی ماں سے خواہش پوری کرنے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، میرے آقا آئے، اور میرے آقا 63 سال دنیا میں رہے، آپ نے کم و بیش 23 سال دین کی خدمت کی ہے، آپ نے اسلام پھیلایا ہے، لوگوں کو رب سے ملایا ہے۔ حضرات میرے آقا کے جانے کے بعد، میرے آقا آخری پیغمبر، میرے آقا کے آنے کے بعد، جانے کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میرے آقا کے جانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ حضرات میرے آقا آخری پیغمبر ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرات میرے آقا چلے گئے، لیکن قانون قدرت کے خلاف کام ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لوگ رب کے قانون کے خلاف کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، یعنی برائیاں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہیں گی، اس برائی کو کون مٹائے گا؟ تو سنیے، میرے آقا کے جانے کے بعد جب منکرین زکات نے دین میں ارتداد کا راستہ نکالا، حضرت صدیق اکبر آ گئے، جب قیصر و کسریٰ نے اپنی مغلوب طاقت کو استعمال کیا، حضرت فاروق اعظم آ گئے، جب غلبائیوں نے سر اٹھایا، حضرت عثمان غنی آ گئے، اور جب خارجیوں نے اپنا سر اٹھایا، حضرت علی شیر خدا آ گئے، جب یزید نے اپنے حکومت کا اعلان کیا اور حرام کو حلال کہنے لگا، حلال کو حرام کہنے لگا، امام حسین آ گئے، اب چلتے چلتے ایک زمانہ تاتاریوں کا آ گیا، پھر شراب نوشی عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی، لوگ جوبے میں ملوث ہو گئے، لوگ تاڑیوں میں ملوث ہو گئے، دین کو کمزور کر دیا گیا، دین کو کمزور کر دیا گیا، دین اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں تھا، اذان ہوتی تھی مارا جاتا تھا، نماز ہوتی تھی کاٹا جاتا تھا۔ حضرات آپ نام نہیں لے سکتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پھر جوش میں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اپنے بندوں پر پیار آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغداد کی سرزمین یعنی جیلان میں اللہ نے اپنے محبوب کے نائب بنا کر غوث اعظم کو جلوہ گر فرمایا، غوث اعظم جلوہ گر ہوئے، آپ نے دین اسلام کی خدمت کی، آپ نے قرآن کی تعلیمات کو عام کیا، آپ نے مصطفیٰ کی حدیثوں کو عام کیا، آپ نے آقا کی پیاری پیاری سنت کو عام کر کے آپ نے مردہ دین کو زندہ کر دیا، آپ نے دین اسلام کو ہاتھ لگا کر دین کو
वाह 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 कुछ समझे? ये राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, समझे? कुछ नहीं समझे ना? ऐसा होते रहता है। अब समझिए, समझना चाहते हैं जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कहाँ से बात चली और कहाँ है कि नहीं है? दीन कभी खतरे में नहीं है, खतरे में हम और आप है कि नहीं है? आज लोग कहता है इस्लाम को मिटा देंगे, कभी नहीं मिट सकता। इस्लाम तो हमेशा गालिब रहा है, गालिब रहेगा। हाँ, अलबत्ता हम मिट सकते हैं, आप मिट सकते हैं, है कि नहीं है? गौसे आजम की शान, मुहिजुद्दीन आपका लक़ब, आपने दीन को जिंदा किया। और शान कितनी है, मकाम कितना है। शायर कहता है, एक शेर सुना दे। इरशाद नवाजुता हो। शायर कहता है, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोलो ना, उधर वाले भाई जरा। सोचते होंगे कि किसको बुलाया गया, कहीं रुकते ही नहीं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। और जब हम रुकना से रहेंगे तो फिर क्या कहते हैं कि वो लोकल बन जाएंगे, हैं? हाँ, सब कुछ होता है ना। कभी एक्सप्रेस बनता है, कभी राजधानी, कभी दुरंतो सुपरफास्ट, है कि नहीं? चाचा लोग, आप लोग सुन रहे हैं? इरशाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर कहता है, अब सुनिए मकबूल भाई, और मालूम चले गए है ना। हम लोग जो बच गए हैं, चंद बात सुना, खाना खाने गए। अब सुने भाई, हम लोग का अकीदा महफूज है, हम लोग किसी से डर भी नहीं है। एक शेर वो सुनाऊंगा और गौसे आजम की बारगाह में एक मनकबत का शेर पढ़ दे, इजाजत है? शान क्या है? दुनिया वालों हमें क्या एक शेर आपने ये सुना, अब एक दूसरा शेर सुनाता हूँ। अभी भी सुनिए, हमारे उलमा बैठे हैं, नतीब साहब बैठे हैं, हज़रत इमाम शहबाज साहब बैठे हैं। शेर सुना आप। हम लोग को डर नहीं, आप लोग बैठे हैं ना, आप लोग बैठे हैं है ना, डर नहीं हम लोग किसी का डर नहीं है। क्यों नहीं डरते पता है? आप बोलेगा क्यों नहीं डरते हैं, ये मत बोलेगा कि बाहू में ताकत है, नहीं, हम जिम करके आए हैं, नहीं है, 50-50 केजी हाथ में उठा के आए, नहीं। क्यों नहीं डरते हैं? तो सुनिए, शेर सुनिए, है ना? पढ़ दे इरशाद, इजाजत है? अच्छा है मुफ्ती साहब, सुना पढ़ दे हज़रत। जी आगे आई ना हज़रत साहब, हैं? हाँ, अब शेर सुनिए। इरशाद, इस ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, क्या कहना, माशाअल्लाह, बचाने के लिए हमको। शेर सुना है? जी, शेर सुना है। ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, ज़माने की मुसीबत से बचाने के लिए हमको, इधर अजमेर वाला है, उधर बगदाद वाला है। माशाअल्लाह, क्या कहना, वाह वाह वाह।
माशाअल्लाह। अजमेर वाला है उधर बगदाद बगदाद वाला है, आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लोग हैं, है कि नहीं है? गौसे आजम के भी दीवाने हैं और नबी के भी दीवाने, है कि नहीं है? हाँ? अल्लाह अल्लाह दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों सुनो, आज लोग एतराज करते हैं ये महफिल क्यों सजाते हो, लोग एतराज करते हैं जलसे में क्यों जाते हो, लोग एतराज करते हैं बारहवीं का टाइम आता है हुजूर का मिलाद हम करते हैं तब भी लोग एतराज करते हैं, 11वीं का मौका आता है जगह जगह जश्न गौश भरा होता है तब भी लोग एतराज करते हैं। एतराज करने वालों सुनो, आप भी सुन के जाना और जवाब याद करके ले जाना। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया, हुजूर सबरे कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया। मेरे प्यारे आका की हदीस पाक सुनो, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िक्र وذكر الصالحين كفار من الذنوب। اور جلسہ بہانے والے سنا، میرے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، اور دنیا دنیا کرنے والے سنا، اور ہمیشہ دنیا کی باتیں کرنے والوں، ہمیشہ زمین و جائیداد کی باتیں کرنے والوں، ہمیشہ مکان و دکان کی باتیں کرنے والوں، اور میرے بھائیوں سنو، میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں نبیوں کا ذکر کرو، نبیوں کا تذکرہ کرو، نبیوں کے قصے کہانی کو بیان کیا کرو، حضرت آدم کا نام لیا کرو، حضرت موسیٰ کا نام لیا کرو، حضرت عیسیٰ کا نام لیا کرو، اور لوگوں سنو یہ دنیا مطلبی ہے، مطلب کے بغیر کچھ نہیں کرتی ہے، عالم تصور میں سوال ہوتا ہے اور میرے آقا ہم نبیوں کا ذکر کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اور لوگوں نبیوں کا ذکر کرو، نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت کا کام ہے۔ سبحان اللہ ماشاء نبیوں اللہ۔ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے نا۔ اب غور سے سنیے گا، نبی کا ذکر کرنا عبادت، سوال میں کر رہا ہوں، کوسچن میں کر رہا ہوں، آنسر آپ دیں گے، جواب آپ دیں گے۔ نبی کا ذکر کرنا عبادت، سننا عبادت، نبی کے ذکر میں آ کر بیٹھنا عبادت۔ قریب آئیے، آدم علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت، تمام نبیوں کا ذکر کرنا عبادت۔ جب تمام نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے تو جس کے صدقے میں تمام نبیوں کو، انبیاء کرام کو نبوت ملی ہے، جس کے صدقے میں حضرت آدم نبی بنے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ، حضرت ابراہیم و اسماعیل نبی بنے ہیں، اگر اس نبی کا ذکر کیا جائے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ خدا کی قسم ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عین عبادت، روح عبادت ہے۔ تبھی تو پھر بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل وصول بندگی استاد بھر کی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ حضرات، نبی کا ذکر کرنا عبادت، ٹھیک ہے، آپ نبی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو نبیوں کا ذکر کیجئے، پھر ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ غوث کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں، خواجہ کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ذکر ہم لوگ کرتے ہیں، مخدوم سنہ کا ذکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے نبیوں کا ذکر کرو عبادت ہے، پھر ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ تو جواب سننا ہے، ذرا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور لوگوں ہم ولیوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ذرا یہ بھی سنا، جب بھی دیکھو دیوانے محفل سجا لیتے ہیں، جیسے آپ نے محفل سجایا، غوث اعظم کی محفل سج گئی، کبھی خواجہ
کی محفل سج جاتی ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کی محفل سجتی ہے، کبھی مخدوم سنا کی محفل سجتی ہے۔ اے لوگوں ہم کیوں ذکر کرتے ہیں تو سنا، میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں وذکر کفار من الذنوب، میرے آقا نے فرمایا اور لوگوں صالحین کا ذکر کرو، اولیاء کرام کا ذکر کرو، ان کا ذکر تم کرو گے، ان کے ذکر کے صدقے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، معاف فرمائے گا۔ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم لوگ گنہگار ہیں کہ نہیں ہے، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمارا گناہ معاف ہوتے رہتا ہے۔ اور سنیے، قریب آ کر سنیے، ہمارے علماء فرماتے ہیں جس کو اولیاء کرام سے محبت ہوتی ہے، جس کو اولیاء کرام سے چاہت ہوتی ہے، جس کو اولیاء کرام سے پیار ہوتا ہے، صالحین سے پیار ہوتا ہے، خدا کی قسم وہ کبھی بغیر توبہ کے مر نہیں سکتا ہے، وہ کبھی جہنمی ہو کر مر نہیں سکتا ہے۔ وہ جب بھی دنیا سے جائے گا تو توبہ کر کے جائے گا، وہ لاکھ بڑا گنہگار صحیح، لاکھ بڑا خطا کار صحیح۔ اور سنو سنو، ہم تو اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ جو اولیاء کرام کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی راہ حق سے بھٹک نہیں سکتا ہے۔ یہی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے ذکر کرتے ہیں، گناہ ہمارا معاف ہوتا ہے، گناہ ہمارا معاف ہوتا ہے۔ آگے سنتے چلیے حضرات، یوں ہی ہمارے علماء بات نہیں کرتے ہیں، آپ کو حدیث کی روشنی میں سناتا ہوں، ذرا پیار سے بولیں سبحان اللہ۔ ایسا آپ کو سبحان اللہ بول رہا لگ رہا کسی کے میت میں آئے ہیں، سبحان اللہ۔ ذرا پیار سے دل کھول کے، مطلب دل کی آواز آنی چاہیے، پیار سے بولیں اور مسکرا کر سبحان اللہ۔ اس لیے میرے آقا فرماتے من قال سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں ایک مرتبہ پیار سے سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے نام پہ جنت میں پھلدار درخت لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں حضرات؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں دنیا والوں تم کیا جانو، رتبہ سے اعظم کا۔ اور چلتے چلاتے ایک شعر اور سنتے جائیے کہ جس دم تم دفنانا ہم کو، اے میرے احباب سنا، جس دم تم دفنانا ہم کو، اے میرے احباب سنا، کیا قبر میں میری تم رہ دینا شجرہ غاصِ اعظم کا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اعظم کا۔ حضرات محترم، ہم اس لیے ذکر کرتے، میرے نبی نے فرمایا اور ہمیشہ دنیا کی باتیں مت کیا کرو۔ آج یہ کیا موبائل کا دور نکل گیا ہے، آج ہمارے ضعیف حضرات وہ بھی کم نہیں ہے، جوان تو خیر جوان ہی ہے ماں مجاہد صاحب، حضرت جوان لوگ تو جوان ہی ہے، وہ تو ہر معاملے میں جوان ہے نا،
اور بوڑھا لوگ جو ہے پہلے کے جو بوڑھا ضعیف حضرات ہیں ان لوگ جو انگلش وغیرہ آتی نہیں ہے کہ پھٹ پھٹ ٹائپنگ کر دیں ہے نا، تو بولتا کیا سلمان خان کا وہ تیرے نام والا گانا نکل جائے صحیح بولتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر نکالتا ہے گانا اور پھر سنتا ہے، میں نے دیکھا ہے سائیکل پہ وہ لگا دے گا، تھوڑا سا موبائل رہتا ہے لگا دے گا اور سنتا رہے گا، وہ بس سائیکل چلاتا رہے گا۔ اب بتائیے گا اسی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ گانا سن سب جائیں گے، مر جائیں گے۔ جب انسان گانا سنتے سنتے مرے گا تو سچ بتائیے وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، گانا سنتے نہیں، سنتے سنتے نہیں، خدا کی قسم یہ دل میں ٹھان لو کہ جب ہم مریں گے تو یا تو زبان پہ نعت نبی ہوگی یا کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، اس لیے میرے بھائی جو نوجوانوں آپ بھی سنو، یہ گانا مت سننا، یہ موبائل بازی مت کرنا۔ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء و صالحین کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اے لوگوں کو اعتراض کر سکتا ہے، لیکن سنو میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان رجلا قتل 99 نفسا فجعل يصل له من طابة فأتى راهبا فسأله فقال ليست لك طابة فقتل الراهب ثم جعل يصل ثم خرج من قرية إلى قرية فيها قوم صالحون فلما كان في بعض الطريق أدركه الموت فنأى بصدره ثم مات فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان إلى القرية الصالحة فأقرب منها بشبر فجعل من أهلها أو كما قال رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی پیاری حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی، مصطفیٰ کی بات، اپنی بات نہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی ہمارا ضمیر زندہ نہیں ہوا، ہمارا دل زندہ نہیں ہوا، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ اے لوگوں، یہاں ایسا بیٹھو مصطفیٰ کی محفل میں اور حدیث اتنی پیار سے سنو کہ یہی بیٹھے بیٹھے ہمارا سینہ سینہ نہ رہے پیارے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ ایسے حدیث سنو، ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں، سبحان اللہ۔ ہائے 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 ہائے، ایک حدیث میں نے آپ کو سنا ہے، ترجمہ آپ بھی سنا تھا کہ بعد میں سنا ہے؟ ترجمہ آپ بھی سنیں گے کہ بعد میں سنیں گے؟ لگے ہاتھوں ہو جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ چلے جائیں تو بہتر ہے، ایسا نہیں ہے نا؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ دل زندہ کیے، دل یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، دور میں جینا ہے تو بچاؤ، کوہرام مچا دو۔ حضرات اب سنتے چلیے، ہاں ایک حدیث میں نے پڑھی، ابھی اس کا ترجمہ میں چھوڑتا ہوں۔ میں غوث اعظم کا ایک واقعہ سناتا ہوں، ہے نا جی؟ ہم لوگوں بھی سنا تو ہم لوگ وہ نہیں سنتے آج کل، ہم لوگ بڑا بے ادب ہو گئے۔ غوث اعظم کی شان سنیں اور واقعہ بھی سنتے چلیے۔ آج ہم لوگ نماز سے دور ہو گئے ہیں، روزہ سے دور ہو گئے، ہمارے بھائی لوگ خالی موبائل بازی کرتا ہے۔ سنو بات سنو، غوث اعظم ہے نا، اور عمر کتنی ہے؟ میں کرامت سنانے نہیں آیا ہوں، کرامت نہیں، غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم ادب کیا ہے، مقام کیا ہے، اور ماں کی خدمت کس طرح کرتے ہیں، آج ہم نہیں کرتے ہیں۔ غوث اعظم عمر مشکل سے 7 یا 8 سال، اور کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ 13 سال، کوئی بڑی عمر تو نہیں ہے۔ ہمارے بچے 7-8 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ اتار کے ندی میں نہاتے رہتے ہیں، جی کھیل کھیلتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ 7 یا 8 سال عمر ہے نا، یا 13 سال۔ غوث اعظم آ گئے اپنی ماں کے پاس، کہاں گئے؟ جلدی لوگ کہاں گئے؟ آج ماں کو سلام نہیں کرتے، ماں کے پاس آ گئے، ماں کو مارتے ہیں، خدمت نہیں کرتے ہیں، ہے نا؟ ہمارا نوجوان لوگ لڑکیوں کے پیچھے پاگل رہتا ہے، اس کو خوب کشن گنج سے سامان لا کے دے گا، فون پہ کہتی ہے پاگل لے کے آنا، کشن گنج جاتا لینے کے لیے۔ اب ماں بیچاری تڑپتی رہتی ہے کچھ لا کے، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ حضور غوث اعظم ماں کے پاس آ گئے، حضور غوث اعظم اپنی والدہ کے پاس آ کر کہتے امی جان، یہاں سے قافلہ جا رہا
है मदीना शरीफ, एक काफिला जा रहा है मक्का शरीफ हज करने के लिए। अम्मी जान मैं भी जाना चाहता हूँ। और जलसा में आने वाले सुनो, हजरत गौसे आजम की अम्मी जान क्या कहती है, अभी गौसे आजम नहीं बने हैं, अभी अब्दुल कादिर कहा जा रहा है। हजरत गौसे आजम आ गए हैं। अम्मी जान कहती है बेटा नो नो नो, ये वक्त कहीं आने जाने का नहीं है, ये वक्त तुम्हारा इल्म दीन हासिल करने का वक्त है। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ, हाँ, साइकिल मिस्त्री मत बनाओ, मोटरसाइकिल मिस्त्री मत बनाओ, कम खाओ कम, हमेशा गोश्त मछली मत खाओ, पैसा बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ जी। आपका फ्यूचर इसी में है। अगर हमारे बच्चे न पढ़े तो खुदा की कसम एक दौर आएगा, शायद वो आने वाला, हमारा फ्यूचर ऐसा है ना, कि वो जो नाली साफ करने वाले होते हैं वो ऊपर रहेंगे और हम लोग झाड़ू पोछा लगाते रहेंगे। देखिएगा है कि नहीं है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाइए। हजरत गौसे आजम की बारगाह कहती है बेटा ना ना, ये पढ़ने का जमाना है। हजरत गौसे आजम ने जब इतना सुना, हजरत गौसे आजम जिद नहीं किए अपने बच्चों की तरह जो आज हमारे बच्चे करते हैं। हजरत गौसे आजम ने जिद नहीं किया, फिर किताबों का थैला और बस्ता लिया है, मदरसा पढ़ने के लिए गौसे आजम चले गए हैं। गौसे आजम इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। एक गौसे आजम है, माँ का अदब देती है। एक आज हमारा बच्चा है, अगर हमारा बच्चा हमसे कुछ मुतालबा करता है, अगर हमसे कुछ कहता है, अगर हम नहीं मानते हैं, हमारा बच्चा घर से भाग जाता है, हमारा घर बच्चा स्ट्राइक कर देता है, हमारा बच्चा जिद पर न उतर आता है। ऐ लोगों नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर गौसे आजम उस उम्र में अदब देखिए। और मेरे भाइयों जरा प्यार से सुनो, आज हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं, आज अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करते हैं। मेरे आका हुजूर ताज़दार कायनात फखरे दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन-नज़रु इला वजहिल वालिद इबादा। और लड़कियों से बात करने वालों और नौजवान भाइयों, रात रात भर फेसबुक में लगे रहने वालों, रात रात भर व्हाट्सएप में लगे रहने वालों, इंस्टाग्राम पे लगे रहने वालों, रात रात भर लड़कियों से बातें करने वालों, नो नो नो, ऐसे वैसे मत करो। मेरे आका ने फरमाया कहीं अगर सुकून नहीं मिलता है, माँ के पास आओ, बाप के पास आओ, माँ का बाप का चेहरा देखो, इनका चेहरा देखना भी इबादत का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने बलुआ जागीर, नारे तकबीर, नारे चेहरा देखो, इनका चेहरा देखना भी इबादत का काम है। लेकिन आज हमारे नौजवान भाई बाहर जाते हैं, आज हमारा भाई बाहर जाता है, आज हमारा भाई कोई दिल्ली जाता है, कोई पंजाब जाता है, कोई सूरत जाता है, कोई गुजरात जाता है, कोई बॉम्बे जाता है कि नहीं, बोलिए क्यों जाता है? घूमने नहीं, वो कमाने जाता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप जाइए, कमाइए, कमा कर लाइए, लेकिन हजरात वहां से कमा करके आने के बाद अगर अल्लाह आपको दौलत दे, अल्लाह आपको कमाई दे, तो उस कमाई को लड़कियों के पीछे खर्च मत करना, उस कमाई को किसी अजनबी औरत के पीछे खर्च मत करना, उस कमाई को लाकर माँ के कदमों पे डाल देना, माँ की खिदमत करना, माँ की जरूरियात को पूरा करना, माँ की जरूरियात को पूरा करना, बाप के लिए सामान ला के देना, जहाँ बाजार जाते हो वहां से बाप के लिए सामान लाना। अरे बाप के भी शौक हुआ करते हैं, माँ के भी शौक हुआ करते हैं। अगर तुम बाजार गए और बाजार से अगर तुमने मिठाई लाया और अपने हाथों से माँ के मुंह में डाल दिया, अपने हाथ से बाप के मुंह में डाल दिया, तो खुदा की कसम माँ यहाँ
کیا کہنا، واہ بے شک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے۔ وہاں جائیں گے اور فون کرے گا کس کو؟ ماں ترستے رہتی ہے میرا بیٹا کس حال میں ہے۔ خدا کی قسم اگر تم بیمار پڑتے ہو، تمہیں کھانسی ہوتی ہے باہر میں اور ماں یہاں سن لیتی ہے، تو خدا کی قسم ماں کھانا نہیں کھاتی۔ ہم لوگ ماں کی خدمت نہیں کرتے میرے بھائی، نہیں کرتے ہیں، باپ کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بس یہ نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم لوگ خدمت نہیں کرتے ہیں۔ اگر پتہ چلتا ہے میرا بیٹا کو بخار آ گیا، خدا کی قسم ماں پریشان ہو جاتی ہے، باپ پریشان ہو جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان ماں کو فون نہیں کرے گا، باپ کو فون نہیں کرے گا، ہمارا نوجوان فون کرتا ہے دوسری لڑکیوں کو۔ صحیح کہہ رہا نہیں؟ ہاں حق بات ہے۔ ماں نے اسی لیے پالا تھا، باپ نے اسی لیے تمہاری پرورش کی، پیٹھ جلا کر باپ بوڑھا ہو گیا ہے، ہمارا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اپنی پیٹھ کو جلا کر نہ بارش کا خیال ہے، نہ دھوپ کا خیال ہے، نہ سورج کی تماشت کا خیال ہے۔ ہمارا باپ پیٹھ جلا کر آج بھی بڑھاپے کے حالت، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھر بھی دن میں کام کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء کرام، جشن غوث الورا، واہ واہ واہ۔ نوجوان بھائیوں، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ یہ دولت اگر ایک بار چلی گئی نا، اللہ تمہیں دولت دے دے گا، تم تاج محل خرید سکتے ہو، لاکھوں بیگھہ زمین خرید سکتے ہو، یہیں پر تاج محل بنا سکتے ہو، لیکن خدا کی قسم دوسری ماں تمہیں نہیں مل سکتی، واہ واہ واہ۔ دوسری ماں تمہیں نہیں مل سکتی، دوسرا باپ نہیں مل سکتا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کا ادب کیا کرو، ماں باپ کی عزت کیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، واہ واہ ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے دوزخ ہے۔ واہ واہ۔ آج ہم لوگ حج کر کے پیسہ خرچ کر کے حج کرنے جاتے ہیں نا؟ ہاں جی، ارے حج کرنے کا شوق کس کو نہیں ہے بتائیے نا؟ سب کو ہے کہ نہیں ہے؟ حج کرنے کا شوق سب کو ہے، جاتے ہیں نا حج کرنے؟ ہاں کتنا لاکھ روپے لگتے ہیں؟ 4 لاکھ 5 لاکھ، ہاں 4 لاکھ 5 لاکھ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں لگتا ہے۔ لیکن ایک بات بتائیے، آپ وہاں سے حج کر کے آتے ہیں، یہاں جتنے علماء ہیں آپ سے اگر پوچھ لے حاجی صاحب آپ کا حج قبول ہوا، تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میرا حج قبول ہو گیا؟ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی لکھ کے دے سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کا جواب یہ ہوگا حضرت پیسہ خرچ کرنا میرا کام تھا، پیسہ خرچ کرنا میرا کام تھا، محنت کرنا میرا کام تھا، صحیح کرنا میرا کام تھا، ٹنکری کا مارنا میرا کام تھا، طواف کرنا میرا کام تھا، حج کو قبول کرنا یہ تو خدا کا کام تھا۔ یہی کہیں گے نا؟ ہاں یہی کہیں گے آپ؟ لیکن سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، میرے آقا نے کیا فرمایا، میرے نبی کیا فرمایا؟ ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ، ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ۔ آپ درود سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جشن غوث الورا میں آنے والا میرے آقا حضور تاجدار کائنات فخر دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک سنو۔ میرے آقا نے فرمایا قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له لكل نظرة حجة مبرورة او كما میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا آقا فرماتے ہیں اور لوگوں سنو چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو جو بھی ہو، اگر بیٹا یا بیٹی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرہ کو گھر بیٹھے بیٹھے ایک نظر محبت سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہی پر اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان
اللہ کیا کہنا واہ ثواب عطا فرماتا ہے. اب صحابی حاضر ہے، یا رسول اللہ ایک بار دیکھیں گے ایک حج کا ثواب. واہ واہ واہ. میرے نبی نے فرمایا ہاں میرے غلاموں اپنے ماں باپ کے چہرہ کو ایک بار دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اور میرے آقا اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے چہرہ کو دن میں 100 مرتبہ پیار سے دیکھا، اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر تم نے اپنے ماں باپ کے چہرہ کو دن میں 100 مرتبہ پیار سے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے بیٹھے تمہیں 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے ماشاء اللہ. حج مقبول کا ثواب آئے ہائے گھر بیٹھے بیٹھے. لیکن آج نہیں، ہم پاگل ہیں دوسری طرف. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے 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 نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. اور آپ بھی سنیں ہے نا، ہم تو کرنا ہے اور اپنے ماں باپ سے بھی کہیں یہی بات. اگر وہ غلطی کرے تو آپ ان کو کہیں ہے نا، ہو جائے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، ان سے کہیں امی یا ابا حضور یہ کام غلط ہے آپ ایسے نہ کریں. آپ ان سے کہیں، آپ کو کہنے کا حق ہے، لیکن ایسا نہیں لڑکے کہنا ہے، پیار سے کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ پیار سے. اور آپ خود بھی اس پر عمل کریں، نیکی کا کام کریں، اور اپنے ماں باپ سے بھی کہیں کہ آپ بھی نیکی کا کام کرو. آپ کے گھر میں بیٹی ہے، نوجوان بھائیوں آپ کی بہن ہے، آپ بھی ان سے کہو میری بہن موبائل دے رہا ہو ہم سے بات کرنا، موبائل دے رہا ہو اپنے والد سے بات کرنا، موبائل دے رہا ہو لیکن غیر محرم والے لڑکوں سے بات مت کرنا. اور یہ بات بھی سنیں، ہمارے علماء یہاں بیٹھے ہیں، بھائی گھر میں، باپ گھر میں، ماں گھر میں، ہماری لڑکی کے پاس بچی کے پاس موبائل، سب گھر میں، وہ بات کس سے کر رہی ہے؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ سوچنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ سوچیے نہیں، ایسی زندگی ہمیں نہیں گزارنی ہے. پھر کیسی زندگی گزارنی ہے تو یاد کر کے جائے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے. کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے واہ 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 آپ بھی شریک ہو جائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے سبحان اللہ. پیار سے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ارے کھلے صلی کہتے کہتے بھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اے لوگوں اگر آپ نے یہ انداز سے زندگی گزاری تو سنا میرے آقا حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کل عبد یبعث علی ما مات علیہ. میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جیسے زندگی گزارے گا اور جس طریقے سے جائے گا بروز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اے لوگوں اگر کوئی شراب پیتے پیتے چلا گیا، اگر کوئی تاڑی پی کے رکھا تھا مر گیا، اگر کوئی جوا کھیل رہا تھا انتقال ہو گیا، اگر کوئی گانا سن رہا تھا انتقال ہو گیا تھا، اگر کوئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے چلا گیا تو جب وہ قیامت سے اٹھایا جائے گا اے لوگوں وہ بندہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. دوسرا حدیث پاک کا دوسرا مفہوم میرے آقا نے فرمایا جو بندہ جیسے جائے گا قیامت کے دن اسی طرح اٹھایا جائے گا. اے لوگوں اگر آپ اللہ اللہ کر رہے تھے اور چلے گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے چلے گئے، اگر آپ
آپ نماز پڑھ رہے تھے انتقال ہو گیا، اگر آپ درود پڑھ رہے تھے انتقال ہو گیا، اگر آپ سجدے میں تھے انتقال ہو گیا، نعت نبی پڑھ رہے تھے دنیا سے چلے گئے، تو کل جب قیامت کا دن آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان